علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید و فرقان حمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے والد سے آپ کی صدارت الفلاح گورنمنٹ سینٹرل اسکول انعقاد ہوئی ہے۔ جتنے احباب آئے ہیں سب کو تہ دل سے خوشامدید کہتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے میرے سیدہ کے سینٹر انچارج جناب ارسان صاحب کے وہاں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے گروپ پر سامنے نظر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته کوئی بھی ہماری کوئی بھی تقریب ہو، سکول میں ہو یا جہاں بھی ہو، تلاوت کے بعد نعت لازم ملزوم ہے۔ تو میں نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ملتمس ہوں ادارہ کے ہونہار طالب علم عبد المنان سے کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ عبد المنان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ بڑے پیارے انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادارہ حاضرہ کے طالب علم عبد المنان۔ آج کی تقریب باحکم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میر پر آپ کے صدارہ میں منعقد ہے۔ جس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے ای او ونگ کے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر عزت مآب شفقات حسین صاحب، اور نہایت احسن انداز میں اس کو انہوں نے ترتیب دیا۔ ان کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ارسان صاحب اولی سعیدہ کے سینٹر انچارج اور عبدالباس صاحب سینٹر استر کے انچارج۔ سب سے پہلے
तमाम असातिज़ा कराम जो हवेली सजदा सेंटर से, रुपया सेंटर से और इस सेंटर से यहाँ तशरीफ हमारे साथ को दिल के साथ रहें, खुश आमदीद कहता हूँ अपनी तरफ से भी और AEO साहब की तरफ से भी और मिडिल स्कूल पिनहुद के स्टाफ उनको भी दिल के साथ से अदारा में खुश आमदीद कहते हैं। आज की तकरीब 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर, यकजहती जिसका उर्फ आम मतलब ये लिया जाता है यक दिली, 2 जिस्म 1 जान। हम इस बात का इस दिन के हवाले की वजह से इजहार करते हैं कि कश्मीर चाहे उधर का हो और इधर का, हम दोनों जिस्म अलग हो सकते हैं लेकिन एक जान है। हम सब के दिल एक साथ रखते हैं क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता किस चीज़ का है, इस्लाम का, ईमान का और कलमे का। हुर्रियत रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ये कई बार कहा था कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे की बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि हम अगर हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे क्योंकि हमारा उनसे कलमे का रिश्ता है। तो इस हवाले से यौम यकजहती फरवरी के हवाले से मज़ीद या आपको मेहमानान ग्रामी आपको बताते रहेंगे। तो अब मैं इस दिन के हवाले से मुख्तसर खिताब के लिए दावत देता हूँ जनाब सेंट्रल मेरी सजदा के इंचार्ज अहसान साहब से करवाएं और अपने खैरात देना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ جناب مہمان خصوصی صدر محفل اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سواری اور صدر معلم جناب خالد صاحب سینٹرل انچارج میرے بھائی محترم باسط صاحب، تمام اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کشمیریوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک ایسا ملک سہارا عطا فرمایا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے اور اس کا اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ کہ کلمے کے نام پہ پاکستان وقت وجود میں آیا ہے۔ اور الحمدللہ تعالی ہم ایز اے مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا ملک جو ہے یہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور ہم کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستان نے 5 فروری سے جو ہمیں جو سہارا دیا ہے، ہم اس پر ہم اپنے ملک کے پاکستان کا بھی شکر گزار ہیں اور ہم ہر حال میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ کل بھی ہمارا پاکستان تھا، آج بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال عطا فرمائے، آمین۔ اپنے خیالات پیغام ہوا رہے تھے ہمارے ساتھ آپ سینٹرل انچارج میری سجدہ۔ میں پڑھ رہا تھا تاریخ، تو پڑھتے پڑھتے میری نظر گزری 1975 میں جب اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم کالی بھٹو صاحب نے 28 فروری کو یوم یکجہتی کی پیر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور اب ذرا موازنہ کیجیے گا کہ اس وقت جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے تو پورا پاکستان جو سمجھ لیں منجمد ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ لوگوں نے مویشیوں کو پانی تک نہیں پلایا تھا یکجہتی کے طور پر کہ ہم کشمیر کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں۔ اور آج ہم صرف نعروں کی حد تک، باتوں کی حد تک، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی کام کریں، اس والے سے فیلڈ میں آئیں۔ اقوام بالا کو ہم اس اسٹیج کے ساتھ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی عملی کام کیا جائے۔ تو اس کی تقریب میں، آج کی اس تقریب میں جس کی اتھا رہے سے خوش آمدید کہتا ہوں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول پنپور کے صدر معلم خالد صاحب کو، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ اپنے خیالات کا اظہار
نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ عزیز طلباء، معزز سامعین، اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اور دن منانے کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا ہے۔ وہ تحریک جو صدیوں سے جاری ہے، کشمیری قوم امن پسند قوم ہے، لیکن جذبہ حریت اس کا صدیوں سے زندہ ہے۔ تحریک کو اگر روکنا شروع کریں وہ بات جو ہے بہت دور تک جاتی ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ حکمران گزرے ہیں، جب بھی ظلم و جبر حد سے بڑا ہے تو اہل کشمیر نے علم بغاوت بلند کیا ہے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ جو جد آج تک جاری ہے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں جن کو بندہ بیان کرنا شروع ہو جائے تو وقت کم پڑ جاتا ہے، وقت کی قلت بھی مد نظر رکھی جاتی ہے۔ ان شارٹ، یہ جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے 1990 کے عشرے میں ہوا۔ قاضی حسین احمد صاحب وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے اس پروگرام کا پاکستان کے اندر آغاز کیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ دن باقاعدگی سے منایا جا رہا ہے۔ منانے کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی فورم میں جو بھارت نے وعدے کیے ہوئے ہیں، کیا وعدے کیے ہوئے ہیں کہ کشمیری قوم کو حق اختیاریت کا حق دیا جائے گا، یعنی کشمیری کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ انہیں اپنا مستقبل کیسے رکھنا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر کشمیری قوم 1947 سے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اور کبھی جدوجہد تیز رہتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے، لیکن ہر دور میں یہ جدوجہد جاری رہی ہے۔ اور جو موجودہ مسلح تحریک تھی یہ 1988 میں شروع ہوئی، اور اس سے پہلے کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے، لیکن وہ بھی مطلوبہ نتائج نہ نکال سکے۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ کشمیریوں نے بولڈ سٹیپ لیے۔ ان میں سے ایک سٹیپ جو تھا وہ گنگا طیارے کا اغوا تھا۔ وہ کہانیاں آپ پڑھیں، آپ کو وہ مرد مجاہد نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کس طرح انڈیا کا ایک طیارہ اغوا کیا، اسے پاکستان تک لائے، اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ دوبارہ مسئلہ کشمیر پہ فوکس ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جو 1980 کے عشرے میں ہوا، آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سری نگر کے اندر انڈیا کا اور ویسٹ انڈیز کا جو آسٹریلیا میں وہاں میچ رکھا گیا، اور اس بین الاقوامی میچ میں جو کراؤڈ تھا وہ پاکستانی ٹیم کا سپورٹر تھا، اور انڈین ٹیم کو یہ امید نہ تھی کہ یہ کراؤڈ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے ہمارے اگینسٹ چلے گا۔ میچ چلا، اس میں پاکستانی کھلاڑی کے جو پوسٹر تھے وہ ڈسپلے ہوئے، نعرہ بازی جو تھی وہ پاکستانی ٹیم کے حق میں ہوئی۔ اور اہم جو ایونٹ کیا تھا، جب میچ کے فرسٹ ٹیم مکمل کیا اپنا جو ٹینور تھا، اس کے بعد 3 جو کشمیری مجاہدین تھے وہ اسٹیڈیم میں گئے، اور انہوں نے جا کے وہ پچ اکھاڑی، اور وہاں جا کے نعرے لگائے کھڑے ہو کر، اور پوری دنیا کا جو میڈیا تھا وہ اس میچ کو دکھا رہا تھا، اور پوری دنیا کو پتہ چلا کہ مسئلہ کشمیر بھی دنیا میں کوئی ایک اہم فلیش پوائنٹ ہے۔ کیونکہ وہ تینوں لوگ گرفتار ہوئے، ان پہ پرچے ہوئے، لیکن دنیا کی نظر میں وہ یہ بات دوبارہ اجاگر ہوئی۔ تو ہم اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ ریسنٹلی چلیں تو برہان الدین وانی صاحب، ان کی شہادت ہے، افضل گرو کی شہادت ہے، یہ ابھی ہمارے اس عشرے کی باتیں ہیں، زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے
اس کاج کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. ابھی جو سب سے بڑا خارجی تحسین ہے وہ ہم یاسین ملک صاحب کو پیش کرتے ہیں جو تحریک آزادی کے روح رواں ہیں. تو انشاءاللہ جتنا جو پروگرام ہے ہم وہ اچھے طریقے سے منا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تمام لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے ٹائم نکالا ہے. تمام طلبا سے گزارش ہے کہ آپ نے تالی نہیں بجانی، تالی آپ نے نہیں بجانی، ٹھیک ہے جی. آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنیں. میں تمام اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوبر بھائی صبر شاہ صاحب اور عبدالقادر صاحب، ابراز صاحب کو بھی ان کے ساتھ شدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا. آج کا یہ پروگرام جس طرح اسسٹنٹ ایجوکیشن صاحب نے بتایا کہ طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی ہوگا، اس کے مطابق ہم باہر چلیں گے اور نہایت ڈسپلن کے ساتھ تمام بچے ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے. روڈ پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح آپ کو گائیڈ کیا جائے لائنوں میں، اسی لائنوں میں رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا. تو اب بلا تاخیر میں خصوصی خطاب کے لیے سوری میں بھول گیا کہ آپ میں سے جتنے بھی اساتذہ کرام ہے بچے بیٹھ جائیں. فنال میں سے اگر کوئی اس دن کے حوالے سے کوئی اپنا اظہار خیال کرنا چاہے تو یہ اسٹیج ان کے لیے حاضر ہے. 1 منٹ 2 منٹ کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے کہ ابھی نہیں بتانی ہے. آپ ماشاء اللہ اساتذہ ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ایک نوٹیفکیشن بھی نکالا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے آئندہ قومی تقریبات میں ہر سینٹر سے کم از کم 3 مقرر جو ہیں وہ ہونی چاہیے. آپ اس حساب سے ایلیمنٹری درس گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول کم دے تو آئے اپنے خیال آپ کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کدے میدان ہردا. کام تمام میسر آندے نام ادا جت دریاں، رحم و سکے سارے ہردا کہروں سارے ہردا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر شفقات حسین تبسم صاحب، سینٹر انچارج صاحبان، پنڈال میں موجود معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھی، السلام علیکم. لہو کشمیر حشر میں تم کو شرمائے گا، خون آخر خون ہے رنگ تو یہ لائے گا. عزیز طلباء، جیسا کہ مجھ سے پہلے صدر معلم مڈل سکول میرے انتہائی عزیز دوست خالد حسین سارن صاحب، حویلی سیدہ کے سینٹر انچارج، اور انصر حسین بٹ صاحب نے مختصر سے الفاظ میں آپ کو بتایا کہ یوم یکجہتی کشمیر آج ہم کیوں منا رہے ہیں. بیٹا مختصر سا چند لمحوں میں دیکھیں یہ جو تصویر آپ کے سامنے اویزاں ہے، اس تصویر کے اوپر جو عکاسی کی گئی ہے وہاں کے جو مظلوم مسلمان ہیں اور وردیاں پہنے ہوئے یہ وہ مشرکین وہ کافر جن کے ہاتھوں میں اس مقبوضہ کشمیر کی جس میں ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں اور عزتیں وہاں موجود ہیں. وہ فاروق حیدر نے ایک تقریر میں کہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ میں پاکستان کی اس افواج سے جو محبت رکھتی ہے کشمیر سے، اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں آپ دیکھیں ڈالروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، پیسوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ وادی کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کے نام سے مشہور ہے، جس کو عالم اسلام جنت نظیر کہتا ہے، اس کے اندر
وہ خون کی وادی بنی ہوئی ہے، جس کے سبززاروں کو دیکھو، جس کے پہاڑوں کو دیکھو، جس کے برف وہ بلند بالا پہاڑوں کو دیکھو، خوبصورتی اس کی انتہا پہ ہے. کیوں؟ اس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، لیکن اسی وادی کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ماؤں کی عزتوں کو ترتار کیا جا رہا ہے، بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، باپوں کو، نوجوان اولاد کو مارا جا رہا ہے. تو یہ ہماری اقوام متحدہ، ہمارے یہ لیڈر یہ جو پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کو نظر نہیں آ رہا. کسی کا بچہ، معصوم بچہ چند دن کا اگر اس کے سامنے چلا جائے تو اس کو ساری زندگی افسوس نہیں جاتا، اور جس کا جوان بیٹا اس کی ماں کے سامنے شہید کر دیا جائے، کیا وہ ماں زندہ رہنے کے قابل رہتی ہے؟ نہیں. میں اقوام متحدہ اور جتنے بھی جن کا قلم میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، خدا نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ بول سکتے ہیں تو وہ بولیں. ان کا ہاتھ اگر اٹھ سکتا ہے تو وہ اٹھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مفہوم کو علماء کرام موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اپنے بازو سے روکو، شمشیر سے روکو، تلوار سے روکو، اپنی پاور سے روکو. اگر روک سکتے ہو تو ظلم کو مٹاؤ، اگر نہیں مٹا سکتے ہو تو اپنی تحریر سے مٹاؤ، اپنی تقریر سے مٹاؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو دل تمہارے سینے میں دھڑک رہا ہے، ایمان کی وہ حرارت تو موجود ہو کہ کم از کم یہ تو کہہ سکو، یہ تو محسوس کر سکو کہ وہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اس کشمیر کے ساتھ محبت کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں موجود رہے. خدا تعالیٰ سدا خوشیاں آپ کو دے. ہمارے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کو مجھے 4-5 ماہ ہوئے ہیں، پہلے میں سینئر تھا، اب اس سرکل میں آئے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ شفقات حسین تبسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی جاوداں عطا فرمائے. آمین. انتہائی محبت، انتہائی پیار اور خلوص کے ساتھ، جس جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے اداروں کے اندر محبت قائم کی اور اداروں کے ساتھ محبت اپنی ظاہر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے. آمین. اپنے فرائض کو ادا کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا. تاریخ نہیں جانا آج بہت شکریہ جناب جی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت الفاظ میں یوم یکجہتی کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے لاسٹ پہ آخر پہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے حوالے سے بتایا. میں بھی اس بات کی تائید کرنا چاہوں گا، اور تقریباً یہ ونگ کے تمام اساتذہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اس میں رتی بار بھی شک نہیں ہے کہ جب سے آپ نے اس پوسٹ کو سنبھالا ہے اداروں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. بے شک، کوئی شک اور نہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ، ہم بھی ہمارے ساتھ آپ انشاءاللہ تعاون کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان اداروں کو مزید آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بلا تاخیر، کیونکہ وقت کافی شارٹ ہے. میں جناب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر شفقات حسین تبسم صاحب سے مدمت کے آیا میں خیرات اظہار کروں. ماشاءاللہ. نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب میں معزز مہمان صدر معلم گورنمنٹ مڈل اسکول پن کھوٹ جو یہاں ہمارے سامنے تشریف فرمائے، سینٹر انچارج ویلی سیدہ جناب آفت افسان صاحب، سینٹر انچارج اسر پن کلا جناب عبد الباسط صاحب، اور میرے ایو سرکل کے جملہ اساتذہ اور اس ادارے کے بچوں، السلام علیکم. توڑ اس دستے جفا کش کو یا رب، توڑ اس دستے جفا کش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. میرے پیش رو مقررین، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے. میں سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ آج کے دن کی نسبت سے میں کچھ بیان کروں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے جس محبت اور پیار سے زمید صاحب نے، انصر بٹ صاحب نے اور آپ جملہ احباب نے یہاں تشریف لا کر اور میرے بارے میں کوئی اظہار خیال کر کے جو فرمایا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری جتنی بھی اس سال کے اندر تقریبات ہوئی یا جو میری ایکٹیویٹیز ہیں، میرا اللہ گواہ ہے کہ
کہ میں تعریف یا کوئی اپنی جو ایسی ہوتی ہے کوئی بات کہ کوئی میری تعریف کرے، اس حوالے سے میں نہیں کرتا. اور میں شروع سے پریکٹیکل بندہ ہوں، شروع سے جہاں بھی گیا، بلاک سکول گیا، 8 سال لیکچرار رہا، اور جہاں جہاں جس دائرے میں بھی گیا میری کوشش رہی میں پریکٹیکل کام کروں. اور میرے یہاں آ کر ایک انوکھا تجربہ میرے اس لیے ہوا کہ پہلے میں انفرادی کرتا تھا، میرے ساتھ ایک اجتماعیت شامل ہے، آپ اور میں بیٹھے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بھی پروگرام کروں تو میں صرف اپنی تعریفیں کروں، میں آپ کی تعریف کر لیں، آپ کا جو تعاون ہے وہ میرے ساتھ ہم آپس میں لازم و ملزوم. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کچھ احباب کی، کچھ مجھے اساتذہ نے فون کیے، میسج کیے کہ ہم نہیں آ سکتے، تو چلو ہمارے درمیان یہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. آپ میں سے بھی کسی کو پرابلم ہو سکتی تھی تو میں حاضر تھا، کیونکہ میں نے اور آپ نے مل جل کر نظام چلانا ہے. اور ان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سینٹر کو اس لیے رکھا. یہ سن لیں، یہ بات پہلے میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، میرے دل میں آج بڑی ایک کسک ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ اپنے داروں میں یہ تقاریب بنائیں، 10 بجے تک بنائیں، 11 بجے تک بنائیں، اور پھر تاکہ میں اپنی بات کروں، تاکہ میرے یہ سرکل کے 19 سکولوں کے بچوں کو پتہ چلے کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں بونڈ کر دیا گیا کہ آپ اپنے اساتذہ کو لے کر مزید شرح پر جائیں اور وہاں پر واک میں شامل ہوں. تو میں نے ایک پلس پوائنٹ ایڈ کیا، چونکہ اتنا تو چلو اللہ تعالیٰ نے کرم ہے کہ مجھے انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے. ایک پلس پوائنٹ یہ کیا کہ ایک مساعدتی نشست جو ہے وہ میں نے یہاں پر رکھ لی، تاکہ کم از کم اور نہ صحیح اس سینٹر کے بچوں کو آج کے دن کی مناسبت سے آگاہی مل سکے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنمنٹ مڈل اسکول پنکپور کے اساتذہ کا، ان بچوں کا جو آپ یہاں تشریف لائے، آپ بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے دن کی مناسبت سے میرے پیش رو مقررین جیسے کہ بتا چکے ہیں کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہر سال اسپیشلی میں کہوں گا آفیشلی طور پر، شاید آپ سبھی جانتے ہوں گے. دیکھیں نا، ہمارے یہاں نالج اور کس طرح آتا ہے، سنی سنائی تقاریر سے ہے. اور یہ جو میں آپ کی کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں آج ہمارے پاس ہم کتاب کے نہیں رہے، محتاج نہیں رہے، ہم کسی اور سنی سنائی بات کے محتاج نہیں. آپ کے پاس یہ جو ٹینی سا موبائل ہے، نانا سا موبائل ہے، اس کے اندر سب کچھ بھرا ہوا ہے. جس واقعے کے حوالے سے بھی آپ چاہیں کہ ہمیں اظہار خیال کریں، پہلے اس پر آپ اس کی معلومات جان کر آپ یہاں پر آنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں. تو 5 فروری آفیشلی طور پر سن لیں آپ کہ جناب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے وزیر اعظم پاکستان سر ظفر اللہ جمالی، ان کی کاوشوں سے 2004 میں آفیشلی طور پر 2004 سے لے کر اب تک گورنمنٹ پاکستان چھٹی دیتی ہے، اور پورے پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بات ہے یہ دن آفیشلی طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس سے پیچھے تھوڑا سا جاؤں تو، بلکہ اس سے پیچھے اگر میں جاؤں تو اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے حوالے سے کچھ تفاضات ہوئے. تو 28 فروری 1975 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مولانا قاضی حسین احمد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی تجویز، اور اس وقت کے صدر آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم صاحب کی تجویز پر 28 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پہلی بار منایا. اور یہ بٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک میڈیا کے مطابق اتنا جاندار وہ پروٹیسٹ تھا کہ پورا پاکستان جام ہو گیا. اور اس کے علاوہ اتنا تھا کہ لوگ اس کے اندر مگن ہو گئے کہ انہوں نے اس وقت اپنے مویشیوں کو پانی چارہ ڈالنا بند کر دیا. اس دن کی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف صاحب کی دور میں جناب قاضی حسین احمد صاحب نے ایک تجویز دی جو انہوں نے فوری، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ایسے لیڈروں کو جن کی تائید و حمایت سے یہ سلسلہ چلا. اور آج ہم ایک دن کے فورم میں ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، باور کروا رہے ہیں کہ کشمیر بھی کوئی ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر ظلم و ستم ہو گیا. تو اس کے پیچھے بھی اچھا، جب نواز شریف صاحب نے ان کی تجویز کی تائید کی اور پھر یہ اعلان ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ آج سے 5 فروری کو منانا شروع کر دیں، تو اس وقت
تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر اس بات کی تائید کی. تو یوں یہ سلسلہ چلتا 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 آج ہم تک پہنچ رہا ہے. تو 5 فروری کا پیغام ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. ظلم و ستم کی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں, کوئی شک نہیں, ظلم و ستم کا کوئی زاویہ ایسا نہیں بچا کہ آج ہمارا دشمن جو انڈیا ہے وہ کشمیریوں پر ظلم کے پار توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, پیلٹ گن جو چھڑکاؤ ہے, ایسا کیمیکل چھڑکاؤ ہے جو کشمیریوں کے سامنے چھڑکاؤ ان کی آنکھوں پر کیا جا رہا ہے, جس سے ہزاروں کے ساتھ جو کشمیری ہے وہ اندھے ہو رہے ہیں, معذور ہو رہے ہیں, اور بے ہزاروں کے ساتھ سے کشمیری ہے جو اب تک مختلف جیلوں میں گرفتار ہیں. سلام پیش کرتا ہوں حریت کانفرنس کو, حریت قائدین کو, جو کچھ پابند سلاسل ہیں, کچھ شہید ہو چکے ہیں. سلام پیش کرتا ہوں ان کی اب تک کی جدوجہد کو. 76 سال گزر گئے. یوں ہماری مسلح جدوجہد آپ سب کو پتہ ہے کہ 1989 سے شروع ہوئی, 1989 سے شروع ہوئی, لیکن اس سے پہلے اگر آپ کہیں کہ ہم بطور غلامی کا جو پیریڈ گزارے ہیں وہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب 27 اکتوبر 1947 کو پہلی بار انڈین فوجیں ہمارے کشمیر میں داخل ہو گئی. تب سے لے کر آج تک یہ فوجیں انہوں نے نکالی. 10 لاکھ فوج. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 10ویں کشمیری پر ایک فوجی کھڑا ہے, اور جدید اپنے اسلحے کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ آپ دیکھیں ان پر زندگی اجیرل ہو گئی ہے. نہ وہ نماز کھلے عام پڑھ سکتے ہیں, نہ وہ عید کی نماز یا جتنے قومی تہوار ہیں وہ منا سکتے ہیں. اب تو یہ ایک اور ظلم کی بات ہے. 5 اگست 2019 کے بعد جب ہمارے کشمیر کو انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں شامل کر دیا تو تب سے لے کر اب تک کشمیریوں کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے بڑا عرصہ انٹرنیٹ سروس, وائی فائی سروس, اور ہر کشمیر کو دنیا کے کنیکشن سے کاٹ دیا گیا. کشمیر اب تک ایک میں کل پڑھ رہا تھا کہ سن لیں آپ کہ 36 لاکھ ووٹرز, یہ سن لیں, کشمیر کا جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو رہی, اور وہ اپنی اس فیل میں کامیاب ہو رہا ہے آج انڈیا کہ یہاں پر ایک مسلم اکثریتی جو اسٹیٹ ہے, آپ شاید کو پتا ہو کہ 635 دیسی ریاستیں, ہندوستان کی 635 دیسی ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ہے. تو اس حساب سے بڑے عرصے کے بعد انڈیا نے اپنے آئین, یہ شاید آپ کو پتا ہو کہ کشمیر کو خصوصی جو اسٹیٹ کی پوزیشن حاصل تھی انڈیا نے اپنے آئین میں رکھی ہوئی. اب اسی آئین کی پامالی کر کے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پامالی کر کے اس نے یہ خصوصی اسٹیٹ اب اس کی ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں کہ مسلم اکثریت میں باہر سے ووٹرز لا کر 36 لاکھ ووٹرز, سن لیں آپ, غیر مقامی 36 لاکھ ووٹر جو ہے وہ اب تک وہ اس کے اندر اندراج کر چکا. اب ذرا اندازہ کریں 36 لاکھ غیر مقامی بندہ کشمیر کے بارے میں ریاست باشندہ ڈومیسائل جو اس سے پہلے صرف اور صرف کشمیر کی آئیڈینٹی شو پیش کرتے تھے, اب کھلے عام اس کشمیر کے اندر غیر مقامی لوگوں کو بھی ڈومیسائل کی اجازت ہے, غیر مقامی لوگوں کو بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کی اجازت ہے. اس کا مطلب آپ کھلے عام وہ آ رہے اور اس کے علاوہ 2 لاکھ ایکڑ, سن لیں آپ, 2 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو انڈین افواج نے اب تک کشمیر اب تک چھین لیا ان کی سمجھ. دوستوں لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے, کہنے کے یہ مقصد ہے کہ ہر سال, اور یہ سن لیں آپ, کیا یہ نہیں ہے کہ سال کے 365 دن ہیں اور ہم ایک دن کشمیر کا ڈے منائیں اور اس کے بعد پھر ہم بھول جائیں. ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کسی صورت میں بھولنا نہیں ہے, اور ہمیں اقوام متحدہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی کہ وہ قرارداد جس میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دیا گیا تھا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی پاس کی ہوئی ان قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کا جو ہے وہ انہیں حق دے, استصواب رائے ہے وہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں انڈیا کے ساتھ رہنا پسند نہیں فرماتے. اس پلیٹ فارم سے افواج پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہماری سرحدوں کی ہماری جغرافیائی سرحدوں کی آج جو حفاظت ہو رہی ہے وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, افواج پاکستان کو,
وہ لوگ جو آج ہم راتوں کو امن اور پرسکون کے ساتھ سو رہے ہیں، لیکن ہمارے افواج پاکستان جو ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے بے ہیں. شک. جب تک افواج پاکستان ہیں تب تک انشاءاللہ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس عمل کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد آزادی کہ دعا آخری ہو. پھر میں گزارش کروں گا ایک پورے نظم کے ساتھ چھوٹے بچے قطاروں میں آگے پیچھے نہیں منظم انداز میں قطاروں میں جائیں گے اور فرنٹ والے جو ہیں وہ یہ ہم پہلا فلیکس اتاریں گے. یہ فرنٹ والے جو ہمارے اساتذہ ہیں فرنٹ والے ہمارے اساتذہ ہوں کہ کچھ تو کور دیں گے 4-6 اساتذہ جو فرنٹ والے وہ ان بینرز کو پکڑیں گے اور ایک سائڈ پر تھوڑا سپیس دینا یہاں جہاں بچے بھی جو کارڈ ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے. کور میرے اساتذہ کور آپ نے دینا ہے بچے سینٹر میں ہوں گے تاکہ کہیں نہ کہیں ان بچوں کا خیال آپ نے ایک بچہ دائیں بائیں اسکپ نہ ہو کہ سائڈ پر کھڑا نہ ہو جائے. وہ ہمارے پورے قافلے میں یہاں سے جوائن ہوگا اور پورے قافلے میں جامع مسجد سے لے کر نیچے تک اور نیچے جا کر ہم نیچے جا کر پھر ایسا کریں گے کہ کچھ بچے اس سائڈ پر کچھ اس سائڈ پر اور ہم آگے کی زنجیریں بنائیں گے. سامنے اپنے کارڈ بھی ویزا کریں گے یہ بھی کریں گے تھوڑی بہت. یہ اس موقع پر میں اپنے یوٹیوب پر دوستوں کا میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں. ان کی مہربانیاں ہیں کہ ہم نام بھی بلائے تو آپ یقین کریں ان کے اندر اتنا درد دل ہے کہ ہماری تقریبات کو اکثر یہ بہت اچھی خبر دیتے رہتے ہیں. آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ. اس کے انتہائی زبردست الفاظ میں انہوں نے یعنی اسسٹنٹ ایجوکیشن فیس صاحب نے ہمارے خیال فرمایا. تو عزیز طلباء یہ یاد رکھیں یہ جو تقاریب ہے یہ ہماری جو قومی تقاریبیں یا اسلامی جو بھی ہوتی ہیں یہ جو اداروں میں بنائی جاتی ہیں یہ آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں. آپ لوگ ان باتوں کو غور سے سنا کریں یہ آپ کے علم کے لیے ہوتی ہیں. اساتذہ کرام تقریباً یہ آپ بات جانتے ہیں اس لیے آپ لوگ توجہ سے بیٹھا کریں خاموشی سے سنا کریں. آخر میں ایک بار پھر تمام اساتذہ کرام کا بالخصوص سینٹر انچارج صاحبان کا اور جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے ہمارے دوست آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی میں سینٹر انچارج ولی سیدہ اسلام صاحب سے گزارش کروں گا دعائیں خیر. آمین. اللهم احي السلام ومن الايمان وانصرنا بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الذي انت وسيلتي اجبني يا رسول الله يا حبيب الله. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا آمين. لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آئے سامنے تک بین رہے پورا نہیں آیا تھوڑا ہاتھ پیچھے کروں سر. تھوڑا جا باہر ہو تھوڑے جے 2 منٹ دو. تھوڑا چکے رکھو ٹائٹ رکھو. آزادی
آزاد پریس کلب چکسواڑی صدر بھی موقع پڑے گئے ناظرین عامر شاہ صاحب اللہ پاک نے خوش رکھا ہے ناظرین تک ٹریفک بھی رہا دوا ماشاء اللہ ناظرین تک سکڑے ہو اتنا کتنا کچرا اتنا ساڑیا نا اتنا زیادہ دھواں اتنا ناظرین تک سکڑے بچے جو رہے ہیں افسوس کا مقام ہے ناظرین جیڑے اساں بلدیاتی الیکشن کرانے کیاں کرانے اسی وجہ کیا ہو سکڑی ہے کوئی صفائی نہیں صرف ظاہر ناظرین تک سکڑے ہو اتنے خرچے ہوئے کہ بلدیاتی الیکشن کرنے ہیں کونسلر بننے ہیں چیئرمین بننے کیاں بننے ہیں ہمیں سمجھ کو لگی اس گل افسوس کا مقام ہے ناظرین دادی جی ناظرین تے اساں اج آزادی ناظرین تک ٹریفک ہی رہا ماشاء اللہ رسالت
Yeah. فادر صاحب پوچھو مان نعرہ فادر صاحب۔ نعرہ تکبیر